السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل داستان قلم۔ ویورز، آپ نے کیا کبھی ایسی شادی کے بارے میں سنا ہے جو زبردستی ہو، جس میں دلہن اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہو اور اس شخص کے لیے چند دن بعد اپنی جان خطرے میں ڈال دے؟ اس شاہی حویلی کا ایک ایسا بند دروازہ تھا جس کو کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، جس کا راز صرف بوڑھا ملازم ہی جانتا تھا۔ آخر کیا تھا اس کمرے میں؟ بی بی، خدا کے لیے اس بند کمرے کے قریب مت جائیے۔ بوڑھے ملازم کی کانپتی ہوئی آواز سن کر مہر کے قدم وہیں رک گئے۔ پورے برآمدے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ حویلی کی پرانی دیواروں پر لگی بڑی بڑی تصویریں، ہوا سے ہلتے پردے اور دور کہیں گھڑی کی ٹک ٹک، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حویلی کوئی راز اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی ہو۔ مہر نے بوڑھے ملازم کی طرف دیکھا۔ آخر اس کمرے میں ہے کیا؟ بوڑھا ملازم ہی جانتا تھا بس، اور کسی کو اس زنگ آلود تالے اور دروازے میں کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ بوڑھے ملازم نے مہر کی طرف دیکھا اور بوڑھے ملازم کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ مہر حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے ایک بھاری آواز گونجی، مہر! یہ آواز تھی زایان کی، جو بہت مغرور اور رئیس زادہ تھا، حویلی کا مالک تھا، جسے پورا شہر مغرور، بے رحم اور غرور کا پتلا کہتا تھا۔ وہ کسی پر یہی سنا تھا کہ رحم نہیں کرتا تھا، لیکن مہر بھی ایک بہت بہادر لڑکی تھی۔ وہ بھی کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ قسمت کا فیصلہ تھا کہ وہ یہاں آ گئی۔ صرف 3 دن پہلے مہر کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک عام استاد کی بیٹی تھی۔ اس کے والد نے کاروبار کے لیے رئیس خاندان سے قرض لیا ہوا تھا۔ کاروبار ڈوب گیا، قرض بڑھتا گیا، جس کی ادائیگی اب ناممکن تھی، اور آخر کار ایک شرط سامنے آئی: اگر قرض معاف کروانا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی زایان سے کر دو۔ مہر نے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیمار والد کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اسی خاموشی نے اس کی قسمت بدل دی۔ شادی کے دن نہ ڈھول بجا، نہ خوشیاں منائی گئی۔ نکاح ہوا اور مہر کی زندگی بدل گئی۔ چند گھنٹوں بعد مہر اس وسیع و عریض حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ حویلی جو کئی راز اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ 10 فٹ اونچا لوہے کا گیٹ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر سبز لان، سنگ مرمر کا راستہ، بیچ میں ایک پرانا فوارہ، اور سامنے 3 منزلہ شاہی حویلی۔ دروازے کے دونوں طرف ملازم قطار بنا کر کھڑے تھے۔ سب نے سر جھکا رکھا تھا، کسی نے مسکرا کر استقبال نہیں کیا، صرف خاموشی۔ ایسی خاموشی جو دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دے۔ زایان گاڑی سے اترا، کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، سنجیدہ چہرہ، اور ایسی شخصیت کہ ہر ملازم اس کے گزرنے سے پہلے ہی ایک طرف ہٹ جاتا۔ سب اس سے ڈرتے تھے، کوئی بھی اس سے بات کہنے کی
ہمت نہیں کر پاتا۔ اس نے مہر کی طرف دیکھے بغیر کہا، حویلی میں کچھ اصول ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ مہر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگر نہ کروں؟ آس پاس کھڑے تمام ملازم چونک گئے۔ کسی نے آج تک ریان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ریان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ مہر نے دل ہی دل میں سوچا، آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں، اور یہ مجھے کیوں روک رہا ہے؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا۔ 25 فٹ لمبی میز پر صرف 2 لوگ بیٹھے تھے۔ ایک سرے پر ریان، دوسرے سرے پر مہر۔ بیچ میں درجنوں خالی کرسیاں جن پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ملازم خاموشی سے کھانا پیش کر رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بغیر اجازت ایک لفظ بھی بولے۔ مہر نے خاموشی توڑی اور ریان سے پوچھا، اتنی بڑی میز پر صرف 2 لوگ؟ ریان نے پلیٹ سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، مجھے شور پسند نہیں، یا پھر لوگ پسند نہیں۔ یہ سن کر ایک ملازم کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ ریان نے پہلی بار مہر کی طرف دیکھا اور غصہ کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مہر حیران رہ گئی۔ جس شخص کو سب غسیلا کہتے تھے، وہ اتنا خاموش کیوں تھا؟ اسی رات جب پوری حویلی سو چکی تھی، مہر کو اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ برآمدے کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تالا کئی سالوں سے کھولا ہی نہیں گیا۔ اندر سے جیسے کسی کا چلنے کی ہلکی سی آہٹ آ رہی تھی۔ مہر نے کان دروازے سے لگایا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، میں نے کہا تھا نا، اس کمرے کے قریب کبھی مت آنا۔ مہر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ریان تاریکی میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اس طرح ایسا کیا تھا اس کمرے میں